نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الترغیب فی فضائل الاعمال کا درس ہے، اور یہ باب نمبر 30 ہے، اور اس کا عنوان قائم کیا ہے صبر اور اس کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 269 امام ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ لائے۔ حضرت ابی موسیٰ، ان کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں، سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر رضا ہے۔ کس کی رضا ہے؟ صبر اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رضا ہے، صبر اللہ کے رسول کی رضا ہے۔ اور اگر بندہ دنیا میں کامیابی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے؟ صبر میں ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ اصل میں صبر کا سادہ معنی ہے ضبط کرنا، روکنا۔ جس وقت شیطان مسائل کی ایسی تصویر آپ کے سامنے کھڑی کر دے کہ اگر آپ اس کے مطابق عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ٹھہریں، اس وقت اس نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لینا، اس جھگڑے سے، اس حقوق العباد میں سے کسی چیز سے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے اور گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ سارے صبر کے معنی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے، جو صبر پہ قائم رہتا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر ہے۔ پھر آگے حدیث نمبر 270 ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید العالمین رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر آدھا ایمان ہے اور یقین کامل ایمان ہے۔ صبر آدھا ایمان، یعنی ایمان کامل جو ہے وہ صبر جتنا زیادہ بندے کے اندر ہوتا ہے، یہ بندے کو اتنے گناہوں سے روک دیتا ہے، اتنی نافرمانیوں سے صبر بندے کو روک دیتا ہے۔ جتنا زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے رکتا چلا جاتا ہے، اتنا اس کا ایمان کامل در کامل، کامل در کامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ آدھا ایمان یہ ہے کہ بندہ صبر پہ قائم ہو جائے اور اپنے آپ کو ضبط کے پہ قائم کرے۔ سمجھو جس نے اپنے آپ کو صبر پہ قائم کر لیا، آدھا ایمان کامل کر لیا، اور جو بقیہ حصہ ہے فرمایا وہ یقین پر ہے۔ پھر آگے دیکھیں، آگے حدیث نمبر 271 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی آدمی بغیر حساب کے بھی جنت میں جائے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر رحم کرنے والا اور صبر کرنے والا بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہا، وہ عبادات بجا لاتا رہا، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ اس کی زندگی کے اندر یہ چیز اس کی طبیعت پہ غالب تھی کہ وہ دوسروں پہ رحم کرتا تھا۔ رحم کا معنی درگزر کرنا، شفقت سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا۔ معاملے میں اگر کوئی غلطی پہ ہے تو نصیحت کر کے معاف کر دینا، چھوڑ دینا، دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنا اور دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنا، دوسرے کو شرف دینا، یہ سب رحم کے معنی میں آتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا صبر کرنے والا، جس کی طبیعت پر یہ دو چیزیں غالب ہیں،
فرمایا کہ یہی لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اگر اس کے اندر غوطہ زنی کر کے دیکھیں نا، رحم کرنے والا، آپ کو پتہ ہے رحم کرنے والا کتنی خیر سمیٹتا ہے، رحم کرنے والا کتنی دعائیں سمیٹتا ہے، رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کتنا متوجہ کرتا ہے، رحم کرنے والا دین پر کتنا مستقیم اور کامل عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی اور آپ کی زندگی کے ایام اور آپ کی زندگی کی ساعات اور آپ کے زندگی گزارنے کے طریقے، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو ہمیں رحم کا غلبہ نظر آتا ہے۔ اور قرآن مجید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ تو کہا کہ جب بندہ رحم کرنے والوں میں سے ہوتا ہے تو بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے برکتیں، فضیلتیں اور اجر کا مستحق ہوتا ہے، اور جو رحم کرنے والا ہوتا ہے وہ جھولیے بھر بھر کے خیر سمیٹنے والا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کہا کہ جو صبر پہ قائم ہوتا ہے، رحمت جو ہوتی ہے یہ بھی بندوں کو نوازتی ہے، صبر جو ہوتا ہے یہ بھی بندوں کو نوازتا ہے۔ صبر جو ہے نا وہ اس طرح نوازتا ہے کہ بندہ دوسروں کو جھگڑوں سے بچاتا ہے، خود جھگڑنے سے بچتا ہے، اور رحم اس طرح بندوں کو نوازتا ہے کہ رحم دوسروں کو محبت، پیار، آشتی، شانتی، محبت، پیار، نرمی، بردباری کا درس اور پیغام دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ دو عادتیں جس کے اندر ہیں، قیامت والدین بغیر حساب کتاب اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اعزاز ہے اس کا۔ اب اتنا بڑا اعزاز بنتا بھی ہے، آپ دیکھیں نا کتنے سارے معاملات کو دنیاوی اعتبار سے اٹھا کے پھینک دینا اور کہنا کہ نہیں درگزر کرنا ہے، اور کتنے معاملات ایسے آئے جو تلخ تھے، اپنے آپ کو کہنا کہ نہیں جھگڑنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے۔ تو دونوں طرف سے یا قربانی دیتا رہا بندہ یا ضبط کرتا رہا، تو ساری زندگی قربانی دیتے اور ضبط کر کے گزر گئی، تو پھر اللہ کی رحمت کا فیصلہ کوئی چھوٹا تو نہیں ہونا تھا نا، پھر تو اسی طرح کا فیصلہ ہونا تھا کہ میرے بندے نے قربانی دینے میں بھی حد کر دی ہے اور ضبط کرنے میں بھی حد کر دی ہے، لہذا میرے بندے کو عزت کے ساتھ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کیا جائے۔ پھر آگے حدیث نمبر 272 دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بندے پر مدد اس کی ذمہ داری کے حساب سے ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندے کو مصیبت کے حساب سے صبر عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بندے پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ ڈال دے، نہیں، اگر اس کے سامنے صبر کا مقام آیا ہے تو وہ صبر کی گنجائش اللہ تعالیٰ اس بندے کی طبیعت میں پیدا بھی فرما دیتا ہے، اور اگر امتحان آیا ہے تو امتحان سے لڑنے کی سکت بھی اللہ تعالیٰ بندے کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ بندے کے سامنے آیا ہو اور اس کے اندر وہ استعداد اور صلاحیت اور صبر کی قوت اللہ نے پیدا نہ کی۔ پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 273 دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے وقت کیا جائے۔ اب یہاں بات سمجھنے کے لائق ہے۔ دیکھیں لڑ جھگڑنے کے بعد اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے صبر کر لیا ہے تو یہ صبر تو نہیں کیا آپ نے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایسے صدمہ آپ کے سامنے آیا اور آپ نے اپنے آپ کو کاملاً ضبط میں داخل کر لیا، کوئی ری ایکشن
آپ نے ایسا نہیں دیا کہ جس سے کوئی جھگڑا یا تلخی یا طبیعت کے اندر سختی پیدا ہوئی. یہ ہے صبر. اور اگر ایک مثال ہے کہ تکلیف آئی ہے، صدمہ آیا ہے، اور جیسے آیا ہے آپ نے اپنا ریاکشن بھی دے دیا، آپ نے غصہ بھی کر لیا، آپ نے طبیعت کی تلخی کو بھی بیان کر دیا، اور آج جو آپ کے اندر کی بھڑاس تھی وہ آپ نے ساری نکال کے رکھ دی، اور اس کے بعد جب رہائی کچھ نہیں بولنے کے لیے تو پھر لوگوں میں یہ بتاتے پھرنا کہ بس جی میں صبر ہی کر لیا. آپ نے صبر نہیں کیا. یہ صبر نہیں ہے. ساری بے صبری تو اٹھا کے اپنی جھولی میں ڈال دی، اور جب ساری جگہ پر ساری بے صبری جھولی میں آ گئی تو پھر باقی اجر تو ختم ہو گیا. جو اللہ کی بارگاہ سے خیر ملنی تھی وہ تو ہم نے بے صبری سے رد کر دی، اب دھکا مار دیا اس خیر کو. اور جب ساری تلخیاں بیان کرنے کے بعد بندہ پھر کہتا ہے جی میں نے صبر کر لیا ہے اور اللہ مجھے اجر دے. اب اجر کی تمنا کا معنی کیا ہے؟ اجر تو ملنا تھا جب صدمہ سامنے تھا، اور جب پہلی بار سامنے آیا تھا تو آپ کو پہلی بار جب صدمے نے دیکھا تو باصبر دیکھا. صدمے پر پہلی بار جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو صبر میں دیکھا. جب صدمہ آپ کے سامنے آیا تو پہلی بار اللہ کی رحمت نے جب آپ کو ملاحظہ فرمایا تو باصبر ملاحظہ فرمایا. تو جو بندہ اس طرح صدمے پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اسی وقت برسنے لگتی، چھماچم برسنے لگ جاتی. تو اس لیے فرمایا کہ صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے وقت کیا جائے. خاص کر یہ معاملات جب بندے کو کاروباری تھریٹ لگتا ہے، یا پھر اسی طرح کسی جاب کا تھریٹ لگ جاتا ہے، یا پھر کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے، یا خاندانی جائیداد کے معاملات وغیرہ جب آتے ہیں تو یہ وہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جہاں بندہ بے صبر ہو جاتا ہے. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے رزق مقدر کیا ہے وہ مل کے رہنے کے لیے جو جگہ مقدر کی ہے اس میں آپ نے رہنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لقمہ آپ نے کھانا ہے نا، جو آپ کے نام پر لکھا ہوا ہے لقمہ، وہ آپ کمانے کے لیے جائیں یا نہ جائیں وہ آپ نے کھانا ہی ہے، لیکن کمانے کے لیے جانا چاہیے. یہ توفیق بھی رب سے مانگنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے بندہ عزت کی روٹی کھاتا ہے. مانگ کے کھانا، لقمہ کھا کے بندہ پیٹ تو بھر لیتا ہے، لیکن بلا وجہ مانگ کے کھانا یہ جائز نہیں، اس کو حرام کہا گیا ہے. تو یہ وہ امور ہے کہ جس وقت بندہ بہت زیادہ بے صبر ہو جاتا ہے، وہاں بندے کو اپنے آپ کو ضبط کے پہ قائم رکھنا، صبر پہ قائم رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آنے کا انتظار کرنا، اور خود کوشش کرنا ہی ہے کہ یہ جو معاملہ، یہ جو تصویر میرے سامنے آ گئی ہے جو مجھے بے صبر کر رہی ہے، اے مولا مجھے اس تصویر کو فیس کرنے کی ہمت عطا فرما، مجھے توفیق عطا فرما. اگر کوئی فیصلے کا مقام ہے تو مجھے عدل پہ قائم رکھ، میرے اندر مجھے کبھی بے صبری کی طرف نہ جانے دینا. اور یہ جو تصویر تلخی کی، پریشانی کی، تکلیف کی آئی ہے، اپنی رحمت سے یہ تصویر صاف فرما دے اور اس کے اندر خوشیاں آ جائیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں. اس طرح کی دعا کرنی چاہیے. اچھا پھر آگے دیکھیں، حدیث نمبر 274 حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پس جو صبر کرے اس کے صبر کا صلہ ہے، اور جو بے صبری کرے اس کے لیے جزا یعنی بے صبری کا بدلہ ہے. جس وقت بندے کے اوپر دنیاوی آزمائشیں آنے لگ جائے نا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ صبر بھی دے دے، تو پھر بندے کو سمجھ لے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی قربت کے رستے پہ ہو تم،
اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملنے کے قریب ہے. کیونکہ اگر آزمائش آتی اور صبر نصیب نہ ہوتا تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی گناہ کی سزا ہے، اور اگر آزمائش ہے اور ساتھ صبر کی توفیق بھی ہے تو پھر سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی طرف رستہ مل رہا ہے. آزمائش کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی عطا کے قریب ہو. پھر انتظار کرو کہ یہ صبر کا اور آزمائش کا رستہ کب ختم ہوتا ہے اور کس صورت میں اللہ تعالیٰ کی خیر میری ہتھیلی میں آتی ہے. فرمایا کہ جو صبر کر گیا وہ صبر کا اجر پائے گا. اچھا کیا ہے صبر کا اجر؟ صبر کا اجر ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرماتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ میں ہوں. میری معیت، میری قربت، میری رضا، میری خوشنودی ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان سے پیار ہے. اس سے بڑھ کے کوئی اجر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہ صابرین کے ساتھ میں ہوں. اور جو بے صبری کرے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کے اجر سے دور ہے، اللہ کی رضا سے دور ہے، اللہ کی خوشنودی سے دور ہے. پھر آگے دیکھیں، آگے حدیث نمبر 275 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا یعنی ایمان لایا اور اس کا رزق کفایت والا ہو اور وہ اس پر صبر بھی کرے. اب یہ 3 جملے ہیں اور ان 3 جملوں کے اندر بہت بڑا علم کا سمندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمو دیا ہے. کیونکہ آپ جوامع الکلم بھی ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند جملوں میں بہت وسیع علم کا سمندر عطا فرما دیتے. فرمایا کہ پہلی بات کہ بندہ اسلام لایا، ایمان لایا. دوسری بات اس کا رزق کفایت کرنے والا ہے، جو رزق اس کو ملتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے. لہذا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ جو روزی آپ کو ملی ہے اس سے گھر کا نظام صحیح چل رہا ہے، سب کھانا کھا رہے ہیں، خوشی سے کھا رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، خوش ہے سب، تو اب یہ کہ کسی اور امیر زادے کو دیکھنا یا کسی امیر کو دیکھنا، کسی پیسے والے کو دیکھنا اور اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرنا کہ کاش میں ایسا ہوتا. نہیں، آپ جس نعمت پہ ہیں آپ صحیح ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اور وہ رزق کفایت کرنے والا بھی ہے تو اس پر تو اللہ کا شکر بنتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو رب نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے، وہ بہتر ہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ جس طرح توجہ دے رہے اگر وہ آپ کو دے دیا جائے تو آپ برباد ہو جائیں. اس لیے رب نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، جو نہیں دیا ہے سمجھو کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے. یہ چیز ہے. اور پھر آگے فرما دیا اور وہ اس پر صبر کرے. رب نے جو نعمت دے دی اس پہ رک جاؤ، اس کا چرچا کرو، اس کا شکر ادا کرو. بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو کہ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اچھا بھی کھا رہے ہیں، خوش بھی ہے، لیکن طبیعت کا تذبذب ختم نہیں ہوتا. کاش میرے پاس وہ ہو، یہ ہو، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کے پاس فلاں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، فلاں کو یہ ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، کاش میرے پاس وہ ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ سب بے صبری ہے، یہ سب تذبذب ہے طبیعت کا، یہ سارا شیطانی وسوسہ ہے. اس کی جگہ اگر جتنی بے چینی کا اظہار لفظوں میں کیا جاتا ہے، اگر اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا اظہار کیا جاتا تو شاید نعمت ڈبل ہو جاتی. تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر قائم رکھا ہے، رب سے کہ مولا یہ عزت کا ٹکڑا گھر بیٹھ کے جو میں کھا رہا ہوں میں تو کروڑوں بار شکر ادا کروں تو مولا کم ہے. اور اس کے اوپر علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا تذبذب ختم نہ ہوتا ہو،
طبیعت کی بے چینی ختم نہ ہوتی ہو، وہ اپنے سے اعلیٰ کو دیکھ کر اپنی نعمت کو بھول جائے اور بڑی نعمت یا دوسری باتوں کا تقاضا کرنے لگ جائے. تو کہا کہ وہ اگر اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ میں مستقیم ہو جاؤں تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کو سوچے اور اس کے بعد اس سے کمتر لوگوں کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں. جب آپ اپنے سے کمتر لوگوں پر، یعنی جن کا رزق ہم سے بھی تنگ ہے، آپ ان کو دیکھنے لگ جائیں گے تو ایٹومیٹکلی شکر منہ سے نکلنے لگ جائے گا، مولا مجھے تو لاکھوں کروڑوں لوگوں سے اچھا رکھا ہے تو نے، تو میں تو تیرا شکر ادا کروں تو میں شکر ادا کر کر کے تھک جاؤں پھر بھی تیرا شکر ادا نہیں ہوتا. کم از کم میں اپنے گھر میں بیٹھ کے عزت کے ساتھ کھانا تو کھا رہا ہوں، خود کما کے تو کھا رہا ہوں، میں باہر فٹ پاتھ پر تو نہیں بیٹھا ہوں، میں مانگ کر تو نہیں کھا رہا ہوں، میں ذلت سے تو نہیں کھا رہا ہوں، کسی کا چھوڑا ہوا ٹکڑا تو نہیں کھا رہا ہوں. ان ساری ذلتوں سے اے میرے مولا تو نے مجھے بچایا ہے تو میں تو کروڑوں بار تیرا شکر ادا کروں تو یہ کم ہے. پھر آگے دیکھیں، آگے حدیث نمبر 276 ہے. ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر صبر کسی آدمی کی صورت میں ہوتا تو بڑا ہی معزز آدمی ہوتا. جس کو اعزاز دیا جاتا نا، کہہ رہے کہ صبر اگر کسی شخصیت کی صورت میں ہوتا نا، کسی بندے کی صورت میں، تو یہ ایسا کریکٹر ہوتا کہ معاشرے میں اس کو بڑی عزت ہوتی. اور ساتھ یہ بتانا اس میں مقصود یہ ہے کہ جب صبر کا جو تمغہ ہے یا صبر کا جو نگینہ ہے بندہ یہاں پہ سجا لیتا ہے نا یا یہاں پہ سجا لیتا ہے، تو پھر اس کے فضائل پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ چلتا پھرتا لوگوں کے اندر ہی ہے پر اپنی اس شان سے لوگوں میں عزت دیا جاتا ہے، اپنی اس شان سے، اس خصلت سے، اس اچھائی سے لوگوں کے اندر اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی اس صفت کی تعریف کی جاتی ہے. پھر آگے دیکھیں، آگے حدیث نمبر 277 ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ نصف صبر ہے، آدھا صبر ہے روزہ، اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. کیونکہ جس وقت بندہ روزہ رکھتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ روزے کے ساتھ بندہ بہت سارے گناہ بھی ترک کر دیتا ہے. تو کیا جب بندہ گناہ ترک کرتا ہے تو جن اعضاء کو بندہ گناہوں سے روکتا ہے وہ سارے اعضاء کی زکوٰۃ ادا ہونے لگ جاتی. تو اس لیے فرمایا کہ روزہ آدھا صبر ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سارا دن بندہ بغیر کچھ کھائے پیے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے کہ نہیں؟ سارا دن بھوکا رہتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا رہتا ہے. اچھا، بند کمرے میں بھی بندہ کچھ نہیں کھاتا، بند کمرے میں بھی نفس کے خیال آئیں، ہزاروں خیال آئیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تو بندے کے اندر سے آواز آتی ہے بندوں کے لیے روزہ تھوڑی رکھا ہے، بندوں کو دکھانے کے لیے تھوڑی رکھا ہے، مالک کے لیے رکھا ہے، رب کے لیے رکھا ہے. اور بندہ جہاں بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ قدرت سے نہیں بچ سکتا، نگاہ علم سے نہیں بچ سکتا. ہر وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل بندوں کو ملاحظہ فرماتا ہے. یہ شان اتنی وسیع ہے کہ اس کو تولا نہیں جا سکتا، اس شان کو کاملاً اس پہ بولا نہیں جا سکتا. لہذا روزہ آدھا صبر ہے اور کہا کہ جسم کی زکوٰۃ ہے. روزہ جو ہے یہ جسم کے اعضاء کی زکوٰۃ ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو ساتھ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے. اور یہاں پر کچھ تربیتی جملے بولوں. دیکھیں، جب بندے بعض مرتبہ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے ساتھ
لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف کھانے کا روزہ ہے، یعنی بھی اس حلق سے نیچے اور کوئی چیز اتارنی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ روزہ ہے. بھئی یہ بھی روزہ ہے، لیکن روزے کا فقط یہ معنی نہیں کہ آپ کھانے پینے سے رک جائیں. ہاں، روزے کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ کھانے پینے سے رک جائیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے والے گناہوں سے بھی رک جائیں. ہاتھ کے گناہ سے رکیں، منہ کے گناہ سے رکیں، آنکھوں کے گناہ سے رکیں، کانوں کے گناہ سے رکیں، پاؤں کے گناہ سے رکیں. پورے جسم کے اعضاء جہاں جہاں سے گناہ ممکن ہے ان سب کے اوپر روک تھام لگائی جائے، اور اپنے آپ کو کاملاً جیسے کھانے سے روکا ہے ایسے گناہوں سے بھی روکا جائے. اور جب بندہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے روکتا ہے، صبر کرتا ہے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے جسم کے اعضاء کی یہ زکوٰۃ بنتی چلی جاتی ہے، یعنی اعضاء پاک ہونے لگتے ہیں. اس کے کئی مظاہر ہیں. مطلب ایک مثال دیکھیں، بندہ جس وقت اپنے منہ کو گناہوں سے روکتا ہے، ٹھیک ہے، اور زبان پاک ہونے لگتی ہے روحانیت کے اعتبار سے، کیونکہ گناہ جو روک دیے نا، کہ بندہ اذیت نہیں دیتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، بہتان بازی نہیں کرتا، اور وغیرہ وغیرہ جو زبان کے گناہ ہیں، تو ان ساری چیزوں سے رکتا ہے. اب جب گناہوں سے زبان رک گئی تو زبان کیا ہونے لگی؟ پاک ہونے لگی. اور جب زبان پاک ہونے لگی تو پھر زبان کو یہ زیادہ پسند ہے کہ کبھی تلاوت قرآن کروں، کبھی اللہ کا ذکر کروں، کبھی نماز پڑھوں، کبھی تسبیح پڑھوں. یہ جو طبیعت کے اندر اللہ کے ذکر کی زیادتی پیدا ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ عبادت کا شوق اور لذت اور تسبیح اور تلاوت قرآن کا ذوق پیدا ہو گیا ہے، ایک کیا ہے؟ یہ وہ جو گناہوں سے روکا ہے، زبان پاک ہو گئی. گناہوں سے روک کر زبان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. زکوٰۃ ادا ہونے کا معنی کہ زبان پاک ہو گئی. جب چیز پاک ہو جائے تو پھر وہ گناہ کی طرف نہیں جاتی، پھر وہ اللہ کے ذکر اور امور خیر اور اذکار خیر کے اوپر قائم رہتی. اسی طرح ہاتھ ہے، اسی طرح کان ہے، اسی طرح نگاہ ہے، اسی طرح قدم ہے. جب یہ گناہ کی طرف اٹھنے بند ہو جاتے تو پھر خیر کی طرف اٹھتے ہیں. ہاتھ جب گناہ کی طرف سے اٹھنے سے باز آ جاتے ہیں تو پھر انہی ہاتھوں سے بندہ قرآن اٹھاتا ہے، انہی ہاتھوں سے لوگوں کے لیے لوگوں کی مدد کرتا ہے، انہی ہاتھوں سے لوگوں میں خیر تقسیم کرتا ہے. اور بھی کئی چیزوں کو قیاس کر لیں تو یہ جملہ بڑا وزنی ہے. حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ روزہ آدھا صبر ہے، اور جو روزہ ہے یہ جسم کے اعضاء کی زکوٰۃ ہے. جب بندہ روزہ رکھے تو کھانے پینے سے بھی رکے اور اس کے ساتھ گناہ کرنے سے بھی رک جائے. پھر آگے دیکھیں، آگے حدیث ہے، حدیث نمبر 278. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. پارہ نمبر یہ سورۃ البقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 45 ہے. کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے میں صبر سے مراد روزہ ہے، یعنی نماز اور روزہ سے مدد حاصل کرو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور روزہ سے مدد حاصل کرو. کس پر مدد حاصل کرنی؟ اللہ کی رضا پر، اللہ کی خوشنودی پر، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے پر مدد حاصل کرنی ہے. نماز کے ذریعے، روزہ کے ذریعے ہی بندہ چڑھتا ہے. کسی صاحب علم اور دانا، ویسے آئمہ نے اپنی کتابوں میں اس پہ بہت کلام کیا ہے، لیکن کسی دانا نے گفتگو کرتے ہوئے جملہ بڑھایا کہ اگر بندہ چاہے کہ میرے اندر سے نفس و شیطان ختم ہو جائے، یعنی شہوات دنیا جو ہے نا، دنیا کی جو خواہشات ہیں، کہا کہ اگر میرے اندر سے یہ ختم ہو جائیں تو پھر کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بندے کے اندر سے خواہشات کو ختم کرتی ہے، شہوات نفسانیہ کو بھی ختم کر دیتی ہے، اور شہوات دنیا کو بھی ختم کر دیتی ہے، اور خواہشات دنیا کو بھی ختم کر دیتی ہے. لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی پریکٹس بھی کرے. اس لیے فرمایا کہ مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے.
پھر آگے دیکھیں، آگے حدیث نمبر 279 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دنیا میں تکلیف کی گھڑیاں قیامت میں گناہوں کی گھڑیوں کو لے جائیں گی۔ دنیا میں تکلیف کی گھڑیاں جو ہے نا، اس پہ صبر کرتے جائیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا نا تو یہ جو گناہوں کی گھڑیاں ہیں نا ان کو پاک کر دیں گے، صاف کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ صغیرہ گناہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی نیکی کر لیتا ہے تو وہ نیکی کے بدلے میں صغیرہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اچھا، جب بندہ کوئی کبیرہ گناہ کر لے اور بندہ بعد میں صدق کے دل کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ کبیرہ گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ تو کہا کہ جب دنیا میں تکلیف کی گھڑیاں آئیں تو تکلیف کی گھڑیوں کو برداشت کرتے جاؤ، صبر کرتے جاؤ۔ یہ تکلیف کی گھڑیاں تمہیں گناہوں سے اتنی دور کر دیں گی، اتنی دور کر دیں گی، تمہیں گناہ سے اتنے پیچھے موڑ لیں گی کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میرے صبر نے، میرے ضبط نے مجھے گناہوں سے روکا ہے، اور آج میرے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھیں، آگے حدیث ہے، حدیث نمبر 280۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن گو کے سوراخ میں بھی ہو تو اللہ عز و جل اسے تکلیف دینے والی چیز سے بچا لیتا ہے۔ اگر بندہ کبھی تکلیف میں اتنی یعنی ایسی جگہ پہ پھنس جائے جا کر کہ جہاں پر اس کو دنیاوی اور بشری آنکھ سے لگے کہ میں تو گیا، میری تو موت ہی واقع ہوگی، میں تو نہیں بچ سکتا، تو کہا اس وقت بھی اپنی بشری استعداد پر مت جاؤ، صبر کرو اور رب پر یقین رکھو، اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ اگر تکلیف گو کے سوراخ میں بھی بندے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ بندے کو وہاں بھی بچا لیتا ہے۔ جب بھی تکلیف آئے تو آپ کی زبان کے جو کلمات ہیں وہ صبر پر، استقامت پر ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ ہونے چاہیے، اور جب رب سے مدد مانگنی ہے تو یقین کامل ہونا چاہیے کہ میرا رب میری مدد ضرور فرمائے گا۔ کئی چیزیں، کئی خیریں بندے کی جھولی میں آنے سے رہ جاتی ہیں اس لیے کہ بندہ یقین ہی نہیں کرتا، اور جب بندہ یقین کرنے لگتا ہے تو تھوڑا سا مانگتا ہے، خیر بہت زیادہ مل جاتی۔ آگے حدیث نمبر 281 دیکھیں، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، وہ نہ مومن ہے نہ قیامت تک مومن ہو سکتا ہے جو اپنے ہمسائے کو تکلیف دے، یعنی وہ مومن کامل نہیں ہے، اس کے کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جو اپنے ہمسائے کو قصداً ارادتاً جان بوجھ کے تکلیف دیتا ہو۔ اگر بندہ مینجمنٹ کرے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اگر تھوڑا صبر کرے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تھوڑا ضبط کرے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن بندہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے جب مسئلہ نمٹانا ہے تو میں نے اپنی پوری قوت ارادی کو تلخی کے ساتھ نمٹانا ہے۔ تو جب بندہ خود تلخیاں بڑھاتا ہے نا تو یہ جو تلخیاں بڑھانا، اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینا اور مخلوق پہ رحم نہ کرنا، یہ سارے امور وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ ہمسایہ رہتا ہے نا، اس کی غلطی کو معاف کر دیں، یہ جو غلطی کا بدلہ لینے کا عنصر ہے نا، تو بدلہ لینے والوں کو بدلے دینے بھی پڑ جاتے ہوتے ہیں، اور جب بدلے دینے پڑتے ہیں تو پھر لوگ اللہ سے گلے شروع کر دیتے ہیں۔ آج اگر بدلے دینے پڑے ہیں تو آپ نے کوئی بدلے لیے تو دینے پڑے، اور اگر آپ نے بدلے نہ لیے ہوتے آج بدلے دینے بھی نہ پڑتے۔ خیر تقسیم کرنے والے معاف کرتے ہیں، رحم سے پیش آتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ زیادتی بھی کر لے وہ تلخی سے، سختی سے بدلہ نہیں لیتے، وہ بات کو یا اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں، تطبیق کرتے ہیں، اور بات کو کسی منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں، اور بات کو تلخیوں سے نکال لیتے ہیں۔
پھر آگے دیکھیں، حدیث نمبر 282 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے میل جول بھی نہیں رکھتا اور ان کی اذیتوں پہ صبر بھی نہیں کرتا۔ دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک ہے صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا، اور دوسرا ہے اذیت دینے والا، بے صبری کرنے والا۔ فرمایا کہ جو صبر کرنے والا اللہ کی نگاہ میں اس کا پلڑا بھاری ہے، اذیتوں پہ صبر کرنے والا اور تلخییں نہ بڑھانے والا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب دو کریکٹر ہیں معاشرے میں، اس کی تصویر کئی مقام پر دیکھی جاتی ہے، تو دیکھ لیں، جب بھی دیکھیں تو جو صبر والا بندہ ہوگا وہ اللہ کے قریب ہوگا، جو بندہ رب کو پسند ہوگا، اللہ کے رسول کو پسند ہوگا، وہ صبر والا بندہ ہوگا۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث نمبر 283 ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جس نے کسی فقیر کو اذیت دی، پس تحقیق اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی، اور جس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی، پس تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی۔ اب فقیر کی پہلے ڈیفینیشن سنیں۔ فقیر ایسے بندے کو کہتے ہیں شریعت میں جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، یعنی غریب آدمی کو شریعت میں فقیر کہتے ہیں، عیال دار کہتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص کمتر ہے، مطلب اس کے پاس وسائل دنیا کے تھوڑے ہیں، وہ حالت فقر میں آ گیا ہے، تو اس کے حالت فقر کا تمسخر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کسی ایسے گھر میں مہمان بنے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مالی اعتبار سے بہت کمزور ہے، تو وہاں پہ مہمان بن کے جانا، اور اگر آپ کی شایان شان استقبال نہ کیا جائے اور آپ کے سامنے خورد و نوش کی چیزیں پیش نہ کی جائیں، تو آپ وہاں پر ایک طوفان کھڑا کر کے واپس آ جائیں، یہ تو کوئی کریکٹر نہیں ہے، یہ تو کوئی کردار نہیں ہے۔ ہاں، اس کے برعکس اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے کوئی عزیز ہیں اور وہ مالی اعتبار سے بہت کمزور ہیں، آپ جب ان کے گھر جائیں تو سخاوت کا مینار بن کے جائیں، ان کو آپ پر خرچ نہ کرنا پڑے، آپ بطور تحفہ ان کے لیے سمندر چیزوں کا لے جائیں، جتنے بھی اللہ نے استعداد دی۔ جب آپ اتنا کچھ لے کے چلے جائیں گے تو ان کو آپ کے لیے باہر سے لا کر آپ کی مہمان نوازی میں اذیت اور تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ اور یہ تصویر معاشرے میں دیکھی گئی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ معلوم ہے کہ وہ اتنا زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی جانا ہے ان کی طرف، اور اگر انہوں نے اپنی استعداد کے مطابق جو کر سکتے تھے کیا ہے، تو اس پر شکر کر کے واپس نہیں آنا، بلکہ گروہ کا پہاڑ کھڑا کر کے آنا ہے۔ ان کے سامنے بھی کرنے ہیں، رستے میں بھی کرنے ہیں، گھر آ کے بھی کرنے ہیں، باہر گلی میں بھی کرنے ہیں، دوستوں میں بھی کرنے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف گناہ ہے کہ جب آپ نے بندوں کے سامنے کیا تو دل توڑ دیا آپ نے، رستے میں کیا تو غیبت کی آپ نے، گھر آ کے کیا تو آپ نے بہتان لگایا، جب دوستوں میں کیا تو مومن کی عزت کا تمسخر بنا کے رکھ دیا۔ تو کیا کیا؟ کچھ بھی تو خیر پلے نہیں آئی نا۔ اور اگر اس کے برعکس یہ تصویر ہوتی کہ بھئی ہم فلاں طرف جا رہے ہیں اور وہ گھر کمزور ہے مالی اعتبار سے، اور ہم نے کافی کچھ لے کے جانا ہے بطور تحفہ، کیونکہ بطور تحفہ چیز کو قبول کرنے میں لوگ شرمندگی محسوس نہیں کرتے، تو بطور تحفہ لے کے جائیں گے، ان کو پتا ہوگا کہ مہمان آئے ہیں اور یہ ساری خیر اپنے ساتھ لائے ہیں، تو ساتھ لے جائیں اور وہاں ان کو دیں، تاکہ وہ انہی چیزوں سے آپ کی مہمان نوازی کریں، آپ اسی میں خوش ہو جائیں، ہزاروں دعائیں دے کے خیر اپنے سینے کے ساتھ سمیٹ کے گھر واپس آئیں۔ آپ کسی کے رزق کا اور وسعت رزق کا ذریعہ بنے ہیں نا، تو آپ کے رزق کی وسعت ختم نہیں ہوگی، آپ کے رزق کی برکت ختم نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیں، آگے بھی حدیث ہے، پھر اس کے اوپر جملے دیکھیں کتنے سخت ہیں۔
فرمایا کہ ایک تو اس بندے پہ یہ تکلیف بہت ہے کہ وہ معاشرتی اعتبار سے نیچے آ گیا، وہ پہلے ہی تلخیوں میں زندگی گزار رہا ہے، اور دوسرا بندہ جا کے اس کو اذیت دے۔ اگر کوئی بندہ ہے اس نے قرض لے لیا ہے اور وہ اپنے فقر کی وجہ سے قرض کو ابھی ادا نہیں کر پا رہا، اور آپ کو بھی پیسوں کی بھی اتنی ضرورت نہیں، آپ اس کی لیمٹ کو بڑھا دیں، یہ بھی ایک رحم کی بات ہوتی ہے، لیمٹ کو بڑھا دیں۔ ابھی آپ کو کون سی ضرورت ہے؟ آپ نے بھی تو اٹھا کے تجوری میں ہی رکھنے ہیں نا، تو کوئی بات نہیں، وہ اپنے فقر کی وجہ سے اگر قرضہ ابھی نہیں لوٹا پا رہا، سمجھ لگی، جا کے خیر خواہی کے انداز سے اس سے پوچھیں اور کہیں کوئی بات نہیں، 1 مہینہ بعد میں ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ان کے ساتھ رحمت سے، شفقت سے، درگزری سے پیش آئیں، اور جو حالت فقر میں ہے، فقیر ہے، اس کو اذیت سے بچائیں۔ اور اگر کوئی بندہ اذیت دے تو فرمایا کہ جو اذیت دیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے رسول پاک کو اذیت دیتا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کو اذیت دی، یعنی یہ وہ کام ہے جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ پھر آگے حدیث نمبر 284 دیکھیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دشمن سے سامنا ہونے پر صبر کرے یہاں تک کہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے تو اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ آگے دیکھیں حدیث نمبر 285 ہے، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے کسی ولی کو اذیت دی پس تحقیق اس نے میرے ساتھ جنگ کو حلال کر لیا۔ ولی کون ہوتا ہے؟ وہ جو عبادات، ریاضات، تسبیح و تحلیل، تلاوت قرآن، جس نے اپنی ذات کو فنا کر دیا ہو اللہ کے لیے، دنیا کی ساری خواہشات کو ذبح کر دیا ہو جس نے، وہ جی ہی اپنے رب کے لیے رہا ہو، اس کو ولی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے ولی کو اذیت دی وہ ایسے ہے جیسے اس نے رب کے ساتھ اعلان جنگ کر دی۔ اب اس پر جملے تو بڑے ہیں لیکن میں وقت کی نزاکت کو بھی سمجھتا ہوں، لہذا اس سے یہ پیغام سمجھ لیں کہ اولیاء کا ذکر خیر سے کرتے ہیں، اولیاء کرام کا جب بھی ذکر کرتے ہیں عزت سے کرتے ہیں، خیر سے کرتے ہیں، تمکنت کے ساتھ کرتے ہیں، اچھے القابات کے ساتھ کرتے ہیں، اچھے خصائل اور خصلتوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر کبھی بھی کمزور الفاظ میں نہیں کیا جاتا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، تکلیف جو پہنچے تم میں سے کسی ایک کو، کسی ایک سے، وہ اس غصے کے اس گھونٹ سے افضل ہے جس کو وہ پیتا ہے۔ فرمایا کہ یعنی اس میں بھی صبر کی بات ہے کہ اگر بندہ صبر کر لیتا ہے تو یہ صبر کرنا افضل ہے، نہ کہ غصے میں بولنا افضل۔ اور آخری حدیث حضرت عمرو بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جل کے فرمان، وبشر المخبتین، اور اے محبوب علیہ السلام خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو، جو لوگ تواضع کرتے ہیں، عاجزی انکساری کرتے ہیں، دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو خوشخبری سنا دیں کہ بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان کے بارے میں ہے جو جن پر ظلم ہو مگر وہ ظلم نہیں کرتے اور نہ کسی سے مدد مانگتے ہیں اور نہ ان کی مدد کی جاتی ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ ظلم کرتے ہیں لوگ ان پر وہ یہ کہ فلاں نے ظلم کیا ہے سو میرے اوپر واجب ہو گیا میں بھی ظلم کروں، یہ وہ لوگ نہیں ہوتے۔ یعنی اگر ان پہ کوئی ظلم کرے تو پھر یہ معاف کر دینے والے ہوتے، اگر کوئی ان کو تکلیف دے تو یہ درگزر کرنے والے ہوتے، اگر کوئی ان کو سختی سے بلائے تو یہ نرمی کا پیغام دینے والے ہوتے، اگر کوئی ان کو سختی کے ساتھ بیہیویئر کرے ان کے ساتھ یہ بردباری سے پیش آنے والے لوگ ہیں۔ تو آج کا جتنی بھی میں نے ساری حدیثیں جتنی بھی پڑھی ہیں یہ ایک لفظ صبر کے اوپر پڑھی، اور پیغام کیا دیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے کے اندر من حیث المجموع گناہ ایک حد تک کنٹرول ہو جائے، ایک حد تک کنٹرول ہو جائے،
اپنی طبیعتوں میں صبر کو پیدا کریں۔ یہ صبر دونوں فائدہ دے گا۔ ایک فائدہ یہ کہ گناہ معاشرے کے اندر کم ہونے لگ جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے کی طرف رغبت بندے کی اپنی کم ہونے لگ جائے گی۔ اور اگر معاشرے میں 80% کرائم اور 80% گناہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر دو کام کر لیں، ایک صبر اور دوسرا معاشرے کے اندر سے بھوک کو ختم کر دیں۔ جب دو چیزیں ختم ہو جائیں گی تو ایک حد تک 80% کے قریب گناہ معاشرے کے اندر ختم ہو جائے، اور جو بقیہ 20% ہے جو عادتاً کیے جاتے ہیں وہ اسلامی دیگر تعلیمات کی تربیت سے وہ گناہ بھی مٹائے جا سکتے ہیں۔